الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ۔ آج ہم نے تراویح میں سورۃ النساء سے 5ویں سپارے کے اختتام تک سماعت کیا۔ سورۃ النساء کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے متوجہ کیا ہے کہ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور پھر تمہارے جوڑے اللہ نے بنا دیے، یعنی تمہارے جوڑ کے پیدا فرما دیے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان جوڑوں سے اللہ نے کثیر تعداد میں مرد اور عورت پھیلا دیے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ رشتہ داروں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کیا ہے کہ ڈرو اللہ سے رشتہ داروں کے بارے میں خصوصی طور پر۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ابھی دیکھیں، زکوٰۃ ابھی لوگ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ رشتہ داروں سے مراد کون سے رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جو اصول اور فروع میں سے نہ ہوں، والدین نہ ہوں، دادا دادی نہ ہوں، نانا نانی نہ ہوں، اوپر چلے جائیں، نیچے آ جائیں تو اولاد نہ ہوں، پوتا پوتی نہ ہوں، نواسا نواسی نہ ہوں، باقی کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے سہری رشتے، یعنی جو آپ کے سسرالی رشتے، یعنی بیوی اور شوہر، یعنی خون کے رشتوں میں اوپر اور نیچے، آباء و اجداد اور اولاد، اسی طریقے سے سسرالی رشتوں میں بیوی اور شوہر۔ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، چچا چچی کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، تایا تائی کو، ماموں ممانی کو، جس کو چاہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ اس کی پھر اپنی جو شرائط ہیں وہ شرائط موجود ہوں، یعنی وہ واقعی فقیر شرعی ہوں یا مسکین ہوں، یا اور جو زکوٰۃ کے ایلیجبلز ہیں، مستحقین زکوٰۃ ہیں، ان میں سے کوئی ہوں، اور اسی طرح سید نہ ہوں، ہاشمی نہ ہوں۔ تو ترجیح دینی ہے کس کو؟ رشتہ داروں کو۔ کیوں؟ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے 2 ثواب ملیں گے۔ ایک ثواب ملے گا زکوٰۃ دینے کا، دوسرا ثواب ملے گا رشتہ داری نبھانے کا، قرابت داری کا، جسے کہتے ہیں صلہ رحمی، صلہ رحمی کا ثواب۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں۔ تو یہاں پر بھی خصوصی طور پہ اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے حقوق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آگے چل کر پھر یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں، پھر یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بہت کمپریہنشن کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت جامعیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ کس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کے کون کون ورثاء موجود ہوں تو اس کو کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، بہت تفصیل کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے سورہ مائدہ سے پہلے کلالہ کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَلَالَةِ، یعنی ایسا شخص جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جو تنہا ہی دنیا میں ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی زلزلہ آیا
یا ابھی آپ دیکھیں الامان والحفیظ جو فلسطین کی صورتحال ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا آگے پیچھے اب کوئی نہیں ہوگا، تو وہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے احکام بیان ہوئے۔ اسی طریقے سے کچھ احکام وہ ہیں کہ جو قرآن میں بیان نہیں ہوئے بلکہ احادیث میں بیان ہوئے، کچھ وہ ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے معمول سے اور اجماع سے ثابت ہیں۔ تو یوں وراثت کے جو احکام ہیں، میں نے ان کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے کہ کہاں کہاں سے کون کون سے احکام موجود ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سورہ نساء میں جیسے ہم ذکر کر بھی رہے تھے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فرمایا کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر فضیلت دی، یعنی کچھ درجے ان کو فوقیت دی ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں کچھ شرف عطا فرمایا ہے، کچھ خاص ہم نے ان کو قوتیں، کچھ خاص صلاحیتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ کھلاتے پلاتے یہ ہیں، خرچ یہ کرتے ہیں تو پھر چلے گی بھی انہیں کی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو جب خرچ کرنے کا ذمہ دار ہم نے ان کو بنایا، خرچ یہ کریں گے، نان نفقہ ان کی ذمہ داری ہے، تو پھر چلنے بھی نہیں کی چاہیے، یعنی عقل یہ کہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح اس کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اب جو دور موجود ہے، دور حاضر ہے، فتنوں کا دور ہے، جہاں پر یہ سمجھایا جاتا ہے خصوصاً عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، کہ بھئی عورتیں تو مرد کے شانہ بشانہ ہیں۔ اب شانہ بشانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدم سے قدم ملا کر چلیں، جو کام مرد کر رہا ہے وہی کام عورت بھی کرے۔ وہ ٹھیک ہے، جہاں تک شریعت نے رخصتیں اور گنجائشیں دی ہیں تو اس کام میں تو عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے، لیکن جو اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی قیود ہیں، ان کو تو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایتھزم کے نام پہ، لبرلزم کے نام پر دین سے بیزار کیا جا رہا ہے، عقل سے بیزار کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم یوں کہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلام سے آزادی لو اور اپنے حقوق مانگو۔ حقوق تو اسلام ہی نے دیے ہیں، اسلام سے پہلے عورت کا حق تھا کب؟ یہ وہی عورت تھی کہ جسے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں تھا، اسے پیدا ہوتے ہی زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، یہ وہی عورت تھی، اور اسلام نے اس کو وہ حق دیا ہے کہ جب اسلام نے اپنی نظر سے عورت کو دیکھا ہے تو کہیں خدیجۃ الکبریٰ کے روپ میں دیکھا ہے، کہیں عائشہ صدیقہ کے روپ میں دیکھا ہے، کہیں فاطمۃ الزہرا کے روپ میں دیکھا ہے۔ تو یہ شرف تو اسلام ہی نے عورت کو عطا کیا۔ وہ عورت جس کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اسے جنتی عورتوں کے سردار بنا دیا۔ وہ بھی تو ایک عورت ہی تھی نا، اسے آپ دیکھیں نا کس کس طرح شرف عطا فرمایا۔ کہیں ماں ہے تو کہا کہ اس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے، کہیں بیوی ہے تو فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اپنا عمل بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اور جب اللہ کے رسول نے وصال فرمایا تو اللہ کے رسول کی ازواج میں سے کوئی زوجہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جو اللہ کے رسول سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہوں، یا کوئی بھی یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے ہماری حق تلفی کی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے اللہ کے رسول سے ناراض ہو۔ تو اللہ کے رسول نے تو عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک سکھایا ہے، اور یہ فرمایا ہے، یہ درس دیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ پھر اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان باپ اگر اس کے سامنے اس کا بیٹا ہو اور اس کی بیٹی ہو تو جتنی شفقت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے اتنی شفقت تو اپنے بیٹے سے بھی نہیں کرتا۔ جتنا پیار اس کو آج بچی پر آتا ہے
اتنا اپنے بچے پر نہیں آتا۔ یہ جو رحمت اور یہ جو شفقت اس کے دل میں ہے، یقین کریں کہ یہ دین اسلام کا صدقہ ہے، ورنہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ورنہ اگر اسلام کے نور نے ہمیں منور نہ کیا ہوتا تو نہ جانے آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ اسی جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ہم بھٹک رہے ہوتے اگر اسلام کی ظلمتیں نہ، اگر اسلام کا نور ان ظلمتوں کو نہ مٹاتا۔ تو بہرکیف یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حق کے نام پر بے راہ روی کی طرف لے جانا اور حق کے نام پر مادر پدر آزاد بنا دینا، اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ مادر پدر آزاد ہو کر خواہشات کے غلام اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج مغرب میں جو عورت کی عزت ہے، عورت محض وہاں پر ہوس پورا کرنے کا ایک کھلونا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو عورت کی قدر ہے، جو عورت کی عزت ہے، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مغرب کے اندر عورت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہی لوگ کہتے ہیں کہ حق لو، یعنی حق لے کر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں بھی معاذ اللہ وہی کھلونا بن جائیں اور بے عزت ہو جائیں، اور جناب نہ جانے اس کو کن الفاظ میں تعبیر کرنا چاہیے۔ تو دین اسلام نے حقیقی معنوں میں حقوق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا کہ کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو عورتوں کو نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرو، سمجھاؤ، مارنا نہیں، اور اتنی سختی بھی مت کرنا کہ یہ نازک صنف ٹوٹ جائے۔ یہ ایک لکڑی کی مانند ہے کہ جو یہ سمجھو کہ جس کو اگر تم زیادہ موڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو کہا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، زیادہ اس کے اندر سختی مت کرنا۔ ہاں لیکن نصیحت کرنا، سمجھانا، نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت ایمان والے کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت کرنا۔ اچھا اب کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں یہ خوف ہو کہ ان کی طرف سے کیا ہوگا، نشوز یعنی نافرمانی ہوگی، تو اب کیا کرو؟ فاعظوہن، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ انہیں نصیحت کرو، طلاق مت دے دیا کرو۔ طلاق کا یہ مرحلہ ہے ہی نہیں۔ اگر تم ان کی طرف سے نافرمانی دیکھو، تم کوئی کام کہتے ہو وہ کام نہیں ہوتا، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نافرمانی ہوتی ہے، تمہیں لگتا ہے تمہارے مزاج کے خلاف کوئی چیزیں ہو رہی ہیں، تمہیں لگتا ہے تمہاری بات نہیں مانی جا رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں ایک قوام کا درجہ تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، ایک بلندی جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ بلندی قائم نہیں ہے، اسے پستی میں بدلا جا رہا ہے، نشوز کا تمہیں خوف ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، تم حق پہ ہو، لیکن یہ طلاق کا درجہ نہیں ہے، یہ طلاق کا مرحلہ نہیں ہے، یہ مرحلہ ہے اسے سمجھانے کا۔ فاعظوہن، سمجھاؤ، سمجھا دیا، نہیں سمجھتی، اب مرحلہ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب اپنے بستر الگ کر لو، بستر الگ کر لو، الگ رہنا شروع کر دو، الگ سونا شروع کر دو، دور ہو جاؤ، تو خود ہی عقل آ جائے گی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بھی نہیں عقل آئے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، اب درجہ یہ ہے کہ تم ہلکی پھلکی اسے سرزنش کرو، یہ نہیں کہ تم ڈنڈے لے کے اور درے لے کے اسے مارنا شروع کر دو، نہیں، ایسی سرزنش کرو کہ اس کو عقل آ جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان مراحل سے گزر کے اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہو جائے، بات سمجھنے لگ جائے، تو اب پرانی باتیں بار بار یاد دلا کے اسے تانے مت دو، اب بار بار اس کو جو ہے نا وہ تانا زنی کر کے تکلیف مت دو،
بلکہ کیا کرو، فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا، دیکھ لو اللہ رب العزت ہی کے شایان شان بلندی، علو بھی اور کبر بھی اسی کو جچتا ہے، لہٰذا تم تکبر مت کرو، تم اب علو مت چاہو، تم اب بلندی مت چاہو، اب بات کو ختم کر دو۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، پھر اگر ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ معاملات سنبھلے نہیں ہیں بلکہ دوری ہو جائے گی، تو ابھی بھی یہ بھی طلاق کا مرحلہ نہیں ہے، فَبَعَثُوا أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهِ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک بڑا فیصلہ کرنے والا شخص، ایک فیصل اپنی جانب سے بھیجو، ایک حاکم اپنی جانب سے بھیجو جو فیصلہ کر سکے، جو حکم بن سکے، اور ایک فیصلہ کرنے والا ان کی جانب سے بلاؤ، وہ دونوں بیٹھ جائیں، دونوں طرف کی باتیں سنیں اور فیصلہ کریں۔ اِن یریدا اصلاحا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابھی بھی اس موقع پر بھی یہ لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، ان کے درمیان موافقت پیدا کر دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ ارادہ تو کریں، یہ نیت کریں اس موقع پر آ کر بھی ساتھ رہنے کی، ان کے درمیان موافقت پیدا کر دینا، اتفاق قائم کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد کہیں جا کر جناب مرحلہ آتا ہے کہ اگر ابھی بھی بات نہیں بنتی اور بڑے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ گھر نہیں بن سکتا اور یہاں معاملات نہیں چل سکتے، اب آ کر بڑے یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر کہیں جا کر جو ہے وہ اچھے انداز میں، ایک معروف کے ساتھ مناسب انداز میں جدائی اختیار کر لی جائے۔ اور اس کے بعد بھی یہ جائز نہیں ہے کہ جدا ہونے کے بعد بھی آدمی جو ہے وہ عورت کو بدنام کرتا پھرے اور عورت آدمی کو بدنام کرتی پھرے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ان کا لباس تھے، وہ ان کا لباس تھی، جو ہوا ایک دوسرے کے راز دونوں جانتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب بھی جانتے ہیں، خوبیاں بھی جانتے ہیں، خوبیاں ہی بیان کریں۔ ابھی بھی جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بدنام کرتے پھریں۔ یہ تو جناب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ذرا سی کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، لوگ پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں، لوگ مزے لیتے ہیں، گھروں کی خبریں یہاں پر ایسے لیک ہو جاتی ہیں، ذرا سی کوئی ناراضگی ہو گئی، عورت نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، مرد نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، لوگوں کو ایک گرم خبر مل گئی، لوگوں نے اس کو پھیلا دیا، اور جناب گھروں کے مسائل اب سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ سرے بازار ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یہ چار دیواری کی باتیں ہیں، یہ گھروں کی باتیں ہیں، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس۔ اب یہ دیکھ سوشل میڈیا پہ عام کرنے والے ملحدین اور لبرلز، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری عورتیں ان جیسی ہو جائیں، اور اسلام چاہ رہا ہے کہ یہ عورت ایسی ہو اور اس عورت کو وہ مقام ہو، وہ عزت ہو کہ لاکھ اختلافات ہوں لیکن کسی طرح اس کا گھر نہ ٹوٹے، کسی طرح طلاق کا لفظ اس کے شوہر کی زبان پر نہ آئے۔ اب بتائیں کہ عورت کو حق اسلام دے رہا ہے یا یہ لبرلز دے رہے ہیں؟ عورت کو سیکیور کون کر رہا ہے؟ عورت کو تحفظ کون دے رہا ہے؟ اس کے حقوق کی دراصل بات کون کر رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اس پر بات بھی کرنی چاہیے، اس پر ہمارے یہاں بات بھی نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اور یہ سیل رواں، یہ سیلاب، یہ جناب اتنی تیزی کے ساتھ بہتا ہوا آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کے آگے بند نہ باندھا، اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا اور نہ سمجھایا اپنے بچوں کو، نہ سمجھایا اپنی نئی نسلوں کو، تو کہیں یہ ہمیں بہا کر نہ لے جائے، کہیں ہماری نسلوں کو تباہ کر کے نہ رکھ دے۔ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے اور اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر جناب بس آخری بات کروں گا، بلکہ ایک بات اور وہ خاص ابھی ماحول کے حساب سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی
ہماری بھلائی ہے، ہماری نجات ہے، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول ہی کا فیصلہ اٹل ہے۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا، اس کو سیٹ کر دیا، لاک کر دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جب یہ مومنین کسی معاملے میں پھنس جائیں اور کسی معاملے کا فیصلہ کروانا ہو تو یہ آپ کے پاس آئیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک اے حبیب یہ آپ کو اپنے معاملات کے اندر حکم نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلے کو من و عن تسلیم نہ کر لیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے مشاجرت کے اندر، اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو یہ فیصل نہ بنا لیں، یعنی قرآن سے فیصلہ کروائیں یا حدیث سے فیصلہ کروائیں، جو اللہ کے رسول کی بات ہو، جو حکم شرع ہو بیان کر دیا جائے، بس اسی کو حرف آخر سمجھ لیں اور اسی پر عمل کر لیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ جب تک اپنے مطلب کا جواب نہیں مل جاتا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، جب تک اپنے مطلب کی بات نہیں مل جاتی، اپنے مزاج کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، تب تک ہم عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، تب تک ہم علماء کے چکر لگاتے ہیں، ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، تیسرے سے چوتھے کے پاس، جب تک اپنی مرضی کا جواب نہ مل جائے، اور کوشش کرتے ہیں اپنی مرضی کا جواب لینے کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنے سوال کو ایسا گھما پھرا کے پیش کرتے ہیں ایک عالم دین کے سامنے، اور اس کیفیت کو، اس ماحول کو توڑ مروڑ کے کہ اگر سوال نہ لکھا جائے، صرف جواب لکھا جائے تو ہمارے حق میں چلا جائے۔ اسی لیے علماء مفتیان یہ اہتمام کرتے ہیں کہ فتوے کے اندر سوال بھی درج کرتے ہیں کہ سوال تھا کیا جس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کم از کم یہ لکھتے ہیں کہ بر تقدیر قول سائل، کہ جو مسئلہ سائل نے پوچھا ہے اس کے مطابق جواب یہ بنتا ہے۔ اب ہوا ایکچولی کیا تھا، صورتحال تھی کیا، وہ اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو پھر ظاہر ہے یہ جواب نہیں ہوگا۔ ہم تو وہ جواب دے رہے ہیں جو سائل نے پوچھا ہے، جو سائل کا سوال ہے اس کے مطابق جواب یہ بنتا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہوا کچھ ہے، پوچھا کچھ ہے، اور وہاں پر لے جا کر دکھا دیا کہ دیکھو جواب یہ آیا ہے، حالانکہ سوال کچھ اور تھا۔ ابھی میں پچھلے دنوں کی آپ کو بات بتاؤں، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا اور اتنی تفصیل کے ساتھ وہ پوچھتے رہے، آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس جواب سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا کیوں بھائی، کیوں مطمئن نہیں ہے؟ کہا کہ اس میں میرا فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہ جو میں جواب چاہ رہا ہوں نا وہ اس کے مطابق جواب دے دیں گے، لہٰذا میں ان کے جواب کا انتظار کرتا ہوں، آپ سے معذرت۔ وہ ہم سے معذرت کر کے چلے گئے۔ ایسا ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں کہ میں آپ کو کوئی جو ہے نا کوئی ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہے نہیں، جس کا وجود نہیں ہے، ایسا ہے۔ آخری بات، اب دیکھیں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، یہ آج کے حالات کے تناظر میں جو غزہ کے حالات ہیں، جو فلسطین کے حالات ہیں، اس آیت کو ذرا دیکھیں۔ قرآن کی آیات ایسی ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جس موقع پر اس کو تلاوت کریں گے نا ایسا لگے گا کہ یہ آج ہی کے لیے نازل ہوا ہے، اور جو شخص اس کو اپنے حال کے مطابق پڑھے گا، ہر شخص اس کو حسب حال پائے گا، ہر شخص یہی سمجھے گا اور اس کو یہی لگے گا کہ شاید یہ میرے ہی لیے نازل ہوا ہے اور یہ میری ہی بات کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور کمزور مرد، حال یہ ہے کہ کمزور مرد، والولدان، اور چھوٹے چھوٹے بچے، والنساء، اور عورتیں، وہ کہہ رہی ہیں، یقولون، وہ کہہ رہی ہیں، وہ تمہیں پکار رہی ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے۔
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے اللہ ہمارے لیے مدد کی کوئی سبیل فرما دے، کوئی دوست، کوئی یار، کوئی دکھیارا بھیج دے، کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج دے۔ اس آیت کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں کی، بچوں کی پکار ہے۔ اللہ رب العزت ان پر بھی کرم فرمائے، اللہ ہمارے حالوں پر بھی رحم فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے اسباب بنائیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی کچھ مدد کر سکیں، اور جتنا ممکن ہو ان کے لیے ہم مالی امداد، جتنا ممکن ہو ان کے لیے ہم بات کریں، ان کے لیے ہم دعا کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کا بھی حامی و ناصر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام۔